میں اس وقت میں چلا گیا اسلام آباد سے جب مجھے 190 ملین پاؤنڈ والا فائل دیا گیا کہ یہ ایگزیم فرام ٹیکس ہونا چاہیے. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, میں کیسے لکھ دوں ایگزیم فرام ٹیکس. میں نے فلائٹ پکڑی بھی کراچی چلا گیا, اس کے بعد میں کبھی اسلام آباد آیا ہی نہیں. ایک دن کسی کام سے عمران خان نے مجھے بلایا, پرائم منسٹر کمرے کے سینٹر میں کھڑا ہے اور بڑے خوش کھڑے. تو عمران خان نے آواز دی, یار شبر آ جا, پاکستان کی معیشت کا مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگا یار وہ آف شور میں آئل نکل آیا. ایک بندے نے اعلان کیا پاکستان میں سعودی عرب کی 120 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. اس کا کیا بنا؟ انتظار کر رہے ہیں. میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ کچھ ایریا افغانستان کا آکوپائی کر کے کابل تک اس کو بھی ہمارے اندر شامل کر لیا جائے. آپ نے کہا کہ کبھی کسی نے اس ملک کے مولویوں سے اور مذہبی جو سربراہان ہیں ان سے پوچھا ہے کہ اتنی قیمتی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کون دیتا ہے ان کو؟ مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. دکاندار. وائی؟ وہ دکانداروں کا پروٹیکشن ہے, آپس میں یہ جوائنٹ وینچر ہے. اسلام آباد ایک نمک کی کان ہے جس میں کچھ بھی چیز ڈال دی جائے وہ نمک ہو جاتی ہے. آپ جیسا دبنگ آدمی تو ریزائن کر دیتا. میں نے ریزائن نہیں کیا کبھی, اس لیے کہ میں فائلوں کے چکر میں پھرنا نہیں چاہتا تھا. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2029 کے الیکشن میں جین زی کی کاکروچ پارٹی الیکشن جیتے گی. ہم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں مجاہد حسین. ہمارے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں اور جب وہ ایک سرکاری عہدے پر تھے اس وقت بھی خبروں میں تھے, اس کے بعد بھی. اور ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت عرصہ تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ان کی تردید کرتے ہیں, کچھ تصدیق کرتے ہیں. تو میں کسی بھی تمہید کے بغیر خوش آمدید کہوں گا سابق چیئرمین FBR جناب سید شبر زیدی صاحب. بہت شکریہ زیدی صاحب آپ آئے. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے زیدی صاحب, جب آپ نے چیئرمین FBR کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے بڑے دعوے کیے اور خاص طور پر ہم یہ سمجھنے لگے تھے اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ پہلی مرتبہ FBR کو ایک ایسا دبنگ چیئرمین ملا ہے جو بہت سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. کیا ہوا؟ پولیٹیکل مداخلت تھی یا بیوروکریسی کا مسئلہ تھا یا FBR کے اندر کی جو بیوروکریسی ہے اس نے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا؟ دیکھیے میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں چیئرمین FBR بنا یا بنایا گیا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. اگر آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھیں میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا, سارے دعوے عمران خان کے تھے اور اس نے میرے بنیاد پہ کہا تھا. صحیح ہے, میں اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہے. اس نے میری بنیاد پہ کہا تھا کہ میں ایک صحیح آدمی لا رہا ہوں FBR میں اور میں نے FBR کو صحیح کرنا ہے. عمران خان اور میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو شاید ہم پاکستان کو اور اسلام آباد کو سمجھے نہیں. اسلام آباد ایک نمک کی کان ہے جس میں کچھ بھی چیز ڈال دی جائے وہ نمک ہو جاتی ہے. تو ہم بھی شاید اچھے یا برے جیسے بھی تھے وہ ہم اسلام آباد کا نمک بن گئے. ہم اس کان سے باہر نہیں نکل سکے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نمک کی کان اگر اسی طرح رہی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. سید صاحب کتنے عرصے بعد آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ واقعی آپ نمک کی کان میں آ گئے؟ 2 مہینے میں. تو چاہیے تو یہ تھا آپ جیسا دبنگ آدمی تو ریزائن کر دیتا. چاہیے تھا آپ ریزائن کر دیتے. ریزائن تو بہت پہلی بات تو میں آنا نہیں چاہتا تھا. دیکھیے یہ بات ہم نے بڑی کوشش کی. میرا جو میں آیا تھا مارچ 2019 میں, 3 مہینے بعد بجٹ آ گیا. بجٹ میں نے ایک ریکوائرمنٹ رکھ دی کہ آپ پرچیز کریں گے 40,000 سے زیادہ تو آپ آئیڈینٹی کارڈ دکھائیں گے. اس کے اوپر جو ریزسٹنس ہوئی وہی میرا آنا اور جانا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ ساری زندگی سے آپ سارے بندے, پاکستان کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹی کارڈ سے ریلیٹ کر دو, ٹیکس کو آسان کر دو. میں نے کیا تھا, کیوں نہیں قوم نے ایکسیپٹ کیا؟ اور اسی اسلام آباد میں سرینا میں میری ٹریڈرز کے ساتھ لڑائی ہوئی. اسی اسلام آباد میں جب میں آپ کے آفس میں بیٹھا ہوں اس کے سامنے ایک ادارے کے دفتر میں مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ٹریڈر سے ریکنسائل کریں. اور میں سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ یار اب یہ جگہ نہیں ہے رہنے کی. اگر یہ ٹریڈر مافیا اتنا اسٹرانگ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر. ٹریڈر مافیا, بلوچستان کا اسمگل مافیا, ٹوبیکو مافیا,
ٹرائبل ایریا کا ٹریڈ کا مافیا، اسمگلنگ کا مافیا، کیش بینکوں کا 2 نمبر کا کیش رکھنے کا مافیا، یہ ہم بڑی بڑی لڑائیاں لڑے تھے. ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، کبھی آپ کو بتائیں گے ہم کتنی لڑائیاں لڑ رہے تھے. اور ٹھیک ہے، لڑائی میں شکست بھی ہو جاتی ہے، ہم ہار گئے. میں نے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سنی تھی ان دنوں، مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جو ایف بی آر ہے اس پہ کم از کم 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں، مگر آپ نے میرا یہ اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا کہ جو 21,000 یا 22,000 امپلائی ہے، اس میں سے 18,000 امپلائی کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہے ہو؟ 18,000 15,000 امپلائی تو ایکسس ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ کام ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ آج کل کوئی 8-10 سال سے سارے نوٹس آپ بھیجتے ہیں ایف بی آر کے وایا ای میل بھیجتے ہیں، تو آپ نے نوٹس سرور کیوں رکھا ہوا ہے بتایا؟ تو وہ اب تو دیکھیے نا، بات یہ ہے نا کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی تو اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں پچھلے 18 گھنٹے سے اسلام آباد میں ہوں، 20 گھنٹے تقریباً ہو گئے، اور جو میں نے اسلام آباد میں سرکاری رہائشوں کی حالت دیکھی ہے تو مجھے تو یقین ہو گیا کہ بلڈنگ گر گئی ہے. بلڈنگ گر گئی ہے. مجھے ایک بھی سرکاری رہائش آج نظر نہیں آئی اس شکل میں جس میں کوئی آدمی رہ سکے. تو یہ جو آپ نے جنت بنائی تھی ایوب خان نے، ختم ہو گئی جنت. ایک بھی سرکاری رہائش مجھے آج اس شکل میں نظر نہیں آئی جہاں پہ کوئی انسان رہ سکے. ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. کم از کم میں غریبوں والی رہائشوں کی بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ کیا کیا گریڈنگ ہوتی ہے. یہ جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں چھوٹے، میں دیکھ رہا گزر رہا تھا چیز علاقے میں، اتفاق سے میرا جو ریزیڈنس ہے اس جگہ پہ چلا گیا جہاں سے گزرنا پڑا. تو یہ تو ختم ہو گیا، یہ کھیل مک گیا، کھیل مک گیا سر. یہ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. تو میں نے کہیں امید نظر آتی میں ہے؟ نے اس پہ لائٹر نوٹ میں ایک بات کہی تھی کہ سچ ہمیشہ سید بولتے ہیں. سچ کی تو قیمت بھی چکانا پڑتی ہے. سیدوں نے چکائی ہے، کربلا میں بھی چکائی تھی. سیدوں نے تو چکائی ہے نا، ساری زندگی چکائی ہے نا جی. سیدوں نے تو کربلا میں بھی چکائی تھی قیمت. تو سچ کی قیمت تو ہوتی ہے نا سر. تو بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے 16 دسمبر 2021 کو ایک پروگرام کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. اور اس وقت عمران خان پاور میں تھا. بڑا جیو نے چلایا کہ شبر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو گیا، پاکستان نہیں چل سکتا، یہ نہیں سکتا. آج محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محسن نقوی صاحب کی بات کو کس نے کہا، کس نے کہلوایا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر کوئی پاکستانی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ کیسے ہی رہے. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آگے کیا ہوگا، اب ماشاءاللہ آ جائے گا، یہ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہلوا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو محسن نقوی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. دنیا میں بے شمار ممالک ہیں اور ان کی مختلف آبادیاں ہیں. صرف پاکستان وہ ملک ہے جس میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. مگر مجاہد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا کیا ہمارا سبجیکٹ ہے؟ کیا آج اسلام آباد کا سبجیکٹ ہے کہ 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا؟ بالکل نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ 3 کروڑ بچہ، پھر 5 کروڑ ہو جائے گا، پھر یہ 10 کروڑ ہو جائے گا، پھر یہ 12 کروڑ ہو جائے گا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ ان کو سربتی دکھاتے ہیں سی پیک کی، کبھی سربتی دکھاتے ہیں آپ کو ان کو طالبان کی، کبھی اسلامی نظام کی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. کب تک بتیاں دکھاتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ محسن نقوی کا بیان جو ہے نا وہ آخر لال بتی کے بجھنے کی نشانی ہے. آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سطح پر آپ ہیں اور جس طرح آپ نے پاکستان کی اکانومی کو دیکھا ہے، اور پاکستان اور خاص طور پر آپ کا تعلق اور آپ کا زیادہ تر جو کام رہا ہے وہ کراچی میں رہا ہے، جسے ہم معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک معاشی ہب ہے. زید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس معلومات نہیں تھیں چیئرمین ایف بی آر بننے سے پہلے کہ پاکستان کا تاجر ایسا ہے، پاکستان کی بیوروکریسی ایسی ہے؟ میں نے بتایا نا آپ کو، جب میں اگر میرے ساتھ کھڑے رہتے، آج بھی میری ذات کی بات نہیں ہے، آج بھی آپ یہ کہہ دیں کہ
کہ جو بھی پرچیز کی جائے گی اس میں آئیڈینٹی کارڈ دکھائیں گے، کر کے دکھا دیں، کریں نا بات. آج یہ کہہ دیں کہ مجاہد صاحب اگر کوئی چیز خریدنے جائیں گے اور 40,000 سے یا 20,000 چیز خریدیں گی تو اپنا آئی ڈی کارڈ دیں گے. اگر اس پہ دکاندار مان جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں نا، بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. ہم نے تو صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا نا، ہم نے کم از کم نفس تو پکڑ لی تھی نا. آج آپ کر کے دکھا دینا یار. آپ تو بڑی ٹیکس ریفارم کی باتیں کرتے ہیں نا. آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ 40,000 روپے کا زیادہ یا 50,000 زیادہ ہے، لاکھ روپے کر لو، اگر وہ جا کے پرچیز کر رہا ہے، زیور خرید رہا ہے، تو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا دے. اس سے پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے اس پہ؟ اور دکاندار کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو بیچ رہا ہے. میں تو خریدنے والے کا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا تھا نا، میں تو خریدنے والے کا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا تھا نا. اب خریدنے والے کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو رشوت کے پیسے آئے ہیں، اسمگلنگ کے پیسے آئے ہیں، ہیروئن کے پیسے آئے ہیں، کمیشن کے پیسے آئے ہیں، وہ تو خرچ ہو رہے ہیں نا سارے. تو ایکچولی دکانداروں کے پیچھے تو وہ ہے نا. دکاندار تو کچھ نہیں ہے، دکاندار تو بیچارہ ایک ایجنٹ ہے. جو پیسہ مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کر چل رہا ہے نا، وہ کس کا ہے؟ جو میں ابھی چیلوم کی زیارت پہ گیا تھا کرنل مقبول حسین صاحب کے بارگاہ میں اسلام آباد میں، تو میں واپس آ رہا تھا مری روڈ پر، تو میں نے مری روڈ پہ جیولری کی دکانیں دیکھی. میں نے اتنی دکانیں ایک ساتھ جیولری کی کہیں نہیں دیکھی. یہ کون خرید رہا ہے؟ کون خرید رہا ہے؟ آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، عمران خان ناکام ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے. آپ ان جیولری کی دکانوں کا سیلر بتا دیں، بائر بتا دیں مجھے کون ہے. اور جو بائر آ رہا ہے، یہ بائر کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ صرف ایک کام کریں، یہ مری روڈ کی 300 جیولری دکانوں کے سامنے کیمرے لگا دیں، تصویریں لیتے جائیں، ٹک 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 تصویریں لیتے جائیں، اور ان تصویروں کو آپ چینل پہ چلا دیں. آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ بالکل تھیوریٹیکل ہیں، یہ میرے لیے اب ریلیونٹ ہے. اب میں ان باتوں کو جواب دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو کہاں جائیں گے؟ کیا کریں؟ کیا بنے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب جب اس حالت میں ہیں؟ اتنی مایوسی اور ایک ایسا مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. یہ میرے لیے مایوسی نہیں ہے، یہ میرے لیے خوشخبری ہے جو محسن نقوی نے کہا ہے. نہیں سر، میری بات سمجھیں. جب آپ برائی کو ریئلائز کر لیں گے نا کہ برائی ہے، سمجھ لیں ہم نے آدھی برائی ختم کر دی. ہم پہلے اس ایلوژن میں بیٹھے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایک وزیر داخلہ جو کہ چیف منسٹر رہ چکا ہے سب سے بڑے پروونس کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سسٹم نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، تو کم از کم یہ ایک ریئلائزیشن تو ہے نا کہ یار سسٹم فیل ہو گیا ہے. اب جب فیل ہونے کی ریئلائزیشن آئے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. میں تو بہت خوش ہوں کہ یہ بات سامنے آ گئی. یہ بات سامنے آ گئی نا کہ اب یہ نہیں چل سکتا. عمران خان کہتا تھا تبدیلی اس چیز میں ہوتی ہے جو چیز صحیح ہو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ تو ٹوٹ چکا ہے، یہ ٹوٹ چکی ہے سسٹم. اس سسٹم میں کاروبار نہیں چل سکتا. نہیں، اس طرح کی مایوسیاں تو ہم نے پہلے بھی سنی. نہیں، کبھی نہیں سنی. دیوالیہ ہونے والا تھا پاکستان. دیوالیہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، دیوالیہ ہونا بری بات نہیں ہے. سری لنکا بھی دیوالیہ ہوا تھا. وہ آپ اس کو زیادہ سیریس لیتے ہیں نا. میرے لیے 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، وہ زیادہ سیریس ہے. دیوالیہ کوئی چیز نہیں ہے. دیوالیہ تو کیش کا آئٹم ہے، میں صحیح کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیوالیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 4 دن میں صحیح ہو جاتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. آپ کو دیوالیہ کے پیچھے لگا دیا نا کہ دیوالیہ ہو رہا تھا، ہم نے بچا لیا، IMF آ گیا، یہ ہو گیا، میں آ گیا، تو آ گیا، تو چلا گیا، یہ سب ہو گیا نا. آپ خوش ہو گئے. آپ کے بیان سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا دیوالی ہونے والا تھا، اب بچ گیا. خیر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ آپ کی نالائکی ہے، یہ آپ کی کم نالج ہے سوسائٹی کے بارے میں. کہ آپ نے کہا کہ یار وہ میرا ریزرو 1 بلین رہ گیا تھا، اب وہ 10 ہو گیا. پاکستان کامیاب ہو گیا. پاکستان کامیاب ہو گیا. آپ بتائیں، غریب کا پیٹ بھر گیا. تھانے میں انصاف مل گیا، پٹواری کیا ہم انصاف مل گیا، بچہ اسکول چلا گیا. یہی تو چولہن پلا رہے ہیں وہ آپ کو. یہی چولہن تو آپ کو کھلا رہے ہیں وہ، کہ کبھی دیوالیہ کرتے ہیں، کبھی دیوالیہ کو یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں یار دیوالیہ ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. 2021 میں عمران خان نے دیوالیہ کر دیا تھا، ہم نے ٹھیک کر دیا، بہت مہربانی. اگر میں مختصر طور پر پوچھوں آپ سے، عمران خان کے ساتھ آپ کی جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی،
تو خان صاحب کو بنیادی چیزوں کی سمجھ بوجھ تھی کہ ہم نے کہاں پہ زیادہ بڑی خرابی ہے اور ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ میرا سوال آپ سے اس کا میں دوسرا جواب دوں گا. جی کیا شہباز شریف کو سمجھے؟ اس کے بعد میں آتا نہیں, ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے عمران خان کو کہا سمجھ ہے؟ یہ 30 سال سے تقریباً وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے. زین صاحب نہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ کام نہیں کیا نہیں, میں آپ سے عمران پوچھ خان رہا ہوں نا, میں جی. آپ سے پوچھ رہا ہوں, کبھی بھی کوئی بندہ جو پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے نا, میں اس کو معصوم اور اس کو نہایت شریف آدمی سمجھتا ہوں. اس کو اس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے اسلام آباد کی فائلوں میں کہ وہ 4 دن بعد گھن چکر ہو جاتا ہے. میں کیوں چلا گیا؟ آپ کے خیال میں کیوں چلا گیا تھا؟ میں نے ریزائن نہیں کیا کبھی, اس لیے کہ میں ان فائلوں کے چکر میں پھرنا نہیں چاہتا تھا. میں آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, میں اس وقت میں چلا گیا اسلام آباد سے جب مجھے 190 ملین پاؤنڈ والا فائل دیا گیا کہ یہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہونا چاہیے, یہ جو کیس ہے. میں نے کہا یہ مجھے جب تک پورا ڈیٹیل نہیں آئے گی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. یہ کس نے دیا تھا؟ اس پرائیویٹ پی ایم آفس نے کہ بھائی یہ ہماری سمری جا رہی ہے, آپ چیئرمین ایف بی آر ہے, آپس میں یہ آپ یہ دیکھ اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہونا چاہیے. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, میں کیسے لکھ دوں ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہونا چاہیے. یعنی اس کی کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی, صرف یہ کہا کہ اس کو ایگزمپٹ کر دیں. ہاں, یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہے باہر سے 190 بلین پاؤنڈس کی, یہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہوگی. ایسا ویسے روٹین میں ہوتا رہتا ہے, آپ نے سنا ہو؟ آتے رہتے ہیں, نہیں چیزیں ہوتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, مگر انفارمیشن تو آنی چاہیے نا. اور وہ بیچارہ, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, وہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو کتنی سمجھ آئی ہوگی آپ کے خیال میں کہ کیا ہوا, کہ آپ تو اسے کرپشن کا کیس ڈال رہے ہیں. ہو سکتا ہے کرپشن, میں نہیں کہتا, مگر میں نے ایز سی بی آر چیئرمین کہا, میں نے کہا میں اس پہ نہیں. اس کے بعد میں نے فلائٹ پکڑی بھی, کراچی چلا گیا. اس کے بعد میں کبھی اسلام آباد آیا ہی نہیں. دیٹ واز مائی لاسٹ ڈے ان دس سٹی. دیٹ واز مائی لاسٹ ڈے ان دس سٹی. خان صاحب نے رابطہ کیا تھا؟ ہاں, بیچارہ مستقل کہتا رہا. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا تھا آ جاؤ واپس. آپ کا کیا جواب؟ میں نے کہا سر میری امی نہیں اجازت دیتی. اور اتفاق سے وہ نا مجھے جو پریشر آ رہا تھا نا, دیکھیں اگر ایک آدمی جاب کو انجوائے کرنے آیا ہو نا, یا جاب سے بینیفٹ لینے آیا ہو, تو وہ جاب کو انجوائے کرتا ہے. اور اگر جاب کے لیے آپ آ جائیں یہاں پر, اپنی لائف چھوڑ دیں, اپنے بچوں کو چھوڑ دیں, اپنی نوکری چھوڑ دیں, اپنی تنخواہ چھوڑ دیں, اور اس کے بعد آ کے آپ مستقل پریشر میں لیں نا, تو آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے. میری صحت ایکچولی خراب ہو گئی اور میں تقریباً ڈپریشن کے اینڈ میں چلا گیا. تو مجھے جب میں کراچی گیا تو میرے مینٹر ادیب رضوی صاحب نے, اس نے کہا کہ تمہارا سسٹم کلیپس کر جائے گا, تم ڈپریشن کے اینڈ میں چلے جاؤ گے, تمہیں اسلام آباد چھوڑ دینا چاہیے. تو میں نے چھوڑ دیا اسلام آباد. ہم ہار گئے, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ہار گئے. پچھلے دنوں ایک بیان چل رہا تھا اور آپ نے کہیں بات بھی کی تھی کہ جب عمران خان کو نے کوشش کی, اسے پتہ چلا کہ عدم اعتماد ہو رہی ہے, تو انہوں نے رابطہ کیا جہانگیر خان ترین سے, اور جہانگیر ترین نے جواب نہیں دیا. نہیں, جواب مجھے دیا تھا. اچھا, کیا کہا تھا آپ کو سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین عمران خان کی سب سے بڑی سپورٹ تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ آج بھی ہے. اپنے دل سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سسٹم دوسرا والا نہیں چلے گا. مگر اس نے مجھے کہا کہ شبر لڑائی جو ہوتی ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے, اس کیس میں ایف آئی آر میری بیٹیوں کے خلاف ہوئی تھی. علیم خان بھی تو, علیم خان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, لیکن نیب نے علیم خان کو گرفتار کیا تھا. یار نیب کی گرفتاری الگ ہوتی ہے یار, وہ تو سیٹل ہو جاتی ہیں چیزیں. مگر کسی کی بچیوں کے خلاف ایف آئی آر کر دینا, جبکہ آپ کی ساری زندگی اس نے زندگی میں سپورٹ کی ہو. میں آپ کو ایک اور بات آج بتا دوں, جب عمران خان کی اور جہانگیر ترین کی لڑائی ہوئی, لڑائی ہونے کے بعد یہ لڑائی ریکنسائل ہوئی. اچھا. ہاں, اور عمران خان نے مجھے کہا کہ تم یہ چیک کرو کہ کیا چینی کا کوئی معاملہ تھا. تو میں نے کہا بالکل. تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس سائٹ سے کوئی نمائندہ بنا دیں, میں اپنی جہانگیر صاحب کی طرف سے چلا جاتا ہوں, اور ہم اپنا کاغذ دکھا دیتے ہیں, ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا چینی کا کوئی رولا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے علی ظفر کو اپوائنٹ کیا. اچھا. اور میں ادھر سے گیا, ہم نے علی ظفر کے ساتھ میٹنگ کی لاہور میں,
اور علی ظفر کا بیان اگر آپ اس ٹائم کا دیکھیں، علی ظفر نے کہا کہ میں چینی کے معاملے پہ بڑا کلیئر ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں تھا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو ملے گا 2000 میرے آنے کے بعد کی بات ہے، جب میں چھوڑ کے آ گیا اس کے بعد کی بات ہے. اور علی ظفر کا بیان ہے کہ چینی کا معاملے میں عمران خان نے بنائی تھی علی ظفر والی کمیٹی. اچھا. بالکل. مگر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، یہ خیر لمبا جہانگیر سے ذاتی زلزلہ ہے، میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ایک بڑی آڈ سی پوزیشن تھی نا کہ ہی واز ناٹ اے ممبر، ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین، ناٹ اے ایم این اے، ناٹ اے منسٹر، بٹ ہی واز دا ہول سول ان دی ڈیسیژن میکر اینڈ اے مائنڈ بیہائنڈ دا پرسن. میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی ابھی بھی. ہی واز ویری ٹیلنٹڈ مین، ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ مین. اکثر اوقات ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ مینج کرتے ہیں اپنے ٹیکس کے معاملات کو، دیکھو، جتنا وہ اعلان کرتے ہیں اتنا ٹیکس دیتے نہیں ہیں. اس میں کیا کوئی صداقت ہے؟ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، شہباز شریف کی بھی شوگر ملس ہیں، چودھریز کی بھی شوگر ملس ہیں، زرداری کی بھی شوگر ملس ہیں، کسی کی لسٹڈ کمپنی ہے؟ جہانگیر ترین شوگر مل کا وہ آدمی ہے جس کی لسٹڈ کمپنی ہے. جمال الدین والی جے ڈی ڈبلو لسٹڈ کمپنی ہے. تو پھر جب آپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹیکس کا، اب انہوں نے تو آج تک کمپنی لسٹ ہی نہیں کرائی، انہیں پتہ ہے لسٹڈ کمپنی کوئی ہے ہی نہیں. اس میں تو لسٹڈ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کوٹ ہوتی ہے، ایس ای سی پی کی اسکروٹنی چل رہی ہوتی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ کوئی آدمی فرشتہ ہے، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، فرق تو دیکھیں نا آپ. جہانگیر ترین کی شوگر مل کے علاوہ کتنی لسٹڈ کمپنیاں ہیں شوگر میں؟ مجھے بتائیے کتنی ہیں؟ 4-5 ہی ہوگی نا، کوئی پرانی کوئی ہے؟ پنجاب میں کتنی لسٹڈ کمپنیاں ہیں شوگر کی؟ کوئی نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اگر شہباز شریف والے اتنے کتابوں صحیح رکھنے والے ہیں، ہارون اختر صاحب کی شوگر ملیں ہیں، کیوں نہیں لسٹڈ کراتے؟ کرائے نا لسٹ. ایک جگہ پر آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ کبھی کسی نے اس ملک کے مولویوں سے اور مذہبی جو سربراہان ہیں ان سے پوچھا ہے کہ اتنی قیمتی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یس. کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ بتائیں. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے ان کو؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. دکاندار. دکاندار دیتا ہے. وائی؟ وہ دکانداروں کا پروٹیکشن ہے، آپس میں یہ جوائنٹ وینچر ہے. اچھا. وہ دکاندار کو ٹیکس چوری، جعلی دوائیں، جعلی چیزیں بیچنے کی کو تجارت بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیچتا ہے. مولوی اس کے بدلے میں جنت بیچتا ہے. یہ کھیل چل رہا ہے، یہ کھیل ہے. مولوی جنت بیچ رہا ہے. یار دیکھو میری بات سنو، تم نے اگر 5-6-10 کروڑ حرام کے بنا لیے، ٹیکس نہیں دیا، چوری نہیں کی، تو ضمیر تو اندر سے پریشان ہوتا ہے نا. تو تم جاتے ہو جمعے کی نماز میں، وہ کہتے ہیں یہ سارا سسٹم بکواس ہے، یہ گورے کا نظام ہے ٹیکس کا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں زکوٰۃ دے رہی ہیں وہ، اور آپ زکوٰۃ، یہ مسجد کا ڈبہ رکھا ہے اس میں دے دیجیے گا شام کو. وہ ڈبے میں زکوٰۃ چلی جاتی ہے، اس ڈبے سے فجیرو بھی آ جاتی ہے، اس ڈبے سے گھر بھی بن جاتے ہیں. یہ دکانداری چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ بتا دیں مجھے، یہ چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ اچھا یہ بات اسلام میں نہیں ہے، یہ بات دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے. دین آتا ہے غریب آدمیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے. میرے آقا نامدار کا نظام ناکام نہیں تھا، سوسائٹی میں چلانا ہی نہیں تھا. انسانوں کے اندر سسٹم کو بنانے کی صلاحیت دینی تھی. جنہوں نے وہ صلاحیت اپنا لی انہوں نے اچھے معاشرے بنا لیے، چاہے وہ چائنا میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے کہیں اور ہو. میں نے کل کسی ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آج مجھے آپ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی مین کے پاس تبلیغی جماعت والوں کو بھیجیں اور اسے کہ شی جی مین کو تبلیغی جماعت والے کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو شی جی مین پوچھے کہ بھئی کیوں ہو جاؤں، تو تبلیغی والوں کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب دیں گے تبلیغی جنت والے؟ میں جاؤ گے؟ ہیں؟ جنت میں جاؤ گے؟ نہیں، جنت تو سامنے نہیں ہے نا، جنت تو بات کی بات ہے نا. شی جی مین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دو گے شی جی مین کو کہ یا ٹرمپ کو کیا جواب دو گے کہ بھائی تمہارے یہاں چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا، تم کہہ رہے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو جنت کی دکان بیچ رہے ہو نا تم اس چیز کی دکان بیچ رہے ہو جو تمہیں یقین نہیں ہے. اگر یقین بھی ہے تو اس نے ایمان کی حد تک ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. تو یہ دکان کیسے بکے گی چندہ؟ اس کو یہ نہیں چل سکتی دکان، یہ دکان نہیں بک رہی نا، یہ دکان نہیں چل رہی. جب نہیں چل رہی اسی لیے دین ختم ہو رہا ہے، نہیں چل رہی نا دکان.
تو آپ بالکل ایک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سوسائٹی میں، ایک بہت اہم آدمی ہیں، کوئی دھمکیاں ومکیاں نہیں ملتی؟ یار کس کی دھمکی؟ دیکھو میری بات سنو، اللہ تعالیٰ، دیکھیے نا، بات یہ کہ سب سے زیادہ ڈرپوک وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان کا میرا جو اللہ پہ ایمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. دھمکی دینے والا تو دھمکی دے دے گا، مگر موت تو اللہ دے گا نا. تو جب چاہے گا وہ دے دے گا، جب وہ چاہے گا تو دے دے گا. تو اس لیے دھمکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ میں کھل کے بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہ بچیاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس دھوکے میں نہیں رہیں، ان دھوکوں میں نہیں آئیں، یہ کہانیوں میں نہیں جائیں، اصلی دین کی طرف جائیں. دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ معاشرہ قائم کریں جس میں انصاف ہو، انصاف ہو، عدل ہو. عدل ہو، سمپل بات ہے، کوئی اور چیز نہیں چاہیے. آپ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف عدل چاہیے. عدل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہو جائے. آپ کو نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں چاہیے، آپ کو عدل چاہیے معاشرے میں. اگر میں کیٹیگرائز کروں تو آپ کا واسطہ پڑا تاجروں کے ساتھ، وہ ہم آپ سے سن چکے ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ. اگر ان کو ریٹ کریں ہم کہ ان میں سے کون سا ایسا شعبہ ہے جس کی طرف تھوڑا، جس میں کچھ اتنی لچک ہے کہ وہ شاید ایک بہتر رول ادا کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی میں، معاشرے میں، یا پاکستان کے جو حالات معاشی طور پر کمزور ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ بہتر رول ادا کر سکتا ہے؟ اگر یہ 3 فیکٹر آپ کے سامنے رکھوں تو. ضیاء الحق تھا نا، وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھا، یا انٹیلیجنٹ اس کو کسی نے ایڈوائز دی تھی. اس نے کہا کہ اب تم جو لیڈر بناؤ نا پنجاب کا، اس میں 2 چیزوں کو مکس کر دینا. اچھا. دکاندار اور سیاستدان ایک ہی ہو. اچھا. آپ اس 77 کے بعد کا پنجاب دیکھ لیں، دکاندار اور سیاستدان ایک ہی ہے. اور وہ سارے دکاندار چائنا سے انڈر انوائز چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں بیچے جا رہے ہیں. اور انڈسٹری کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، ان امپلائمنٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، گورنمنٹ کلیپس کر گئی ہے، ان کے بڑے 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 گھر بن گئے ہیں. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. میں ایک دن لاہور یونیورسٹی میں گیا، یونیورسٹی آف پتہ نہیں کیا نام، اس کو بڑی اچھی یونیورسٹی ہے. تو میں لاہور کے ڈیفینس کو میں سے گزر رہا تھا. کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو کھلونے کی طرح نہیں ہے. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. 1988 میں نے لاہور چھوڑا تھا. یہ جگہ جنگل تھی. یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ کس کے پیسے ہیں یہ؟ ان میں سے آدھے تو غلط کہہ رہا ہوں، 75% مکان کسی ریکارڈ پر ہی نہیں ہوں گے. دیکھے ہوں گے آپ نے، جا کے دیکھے ہوں گے نا. جی میں لاہور کا رہنے والا ہوں. پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس کا کام تھا؟ دیکھیں یہ بڑی پلاننگ سے کام ہوا ہے. یہ پلاننگ سے کام ہوا ہے کہ آپ ویلتھ کو کنسنٹریٹ کریں سینٹرل پنجاب میں. اچھا. سینٹرل پنجاب میں ویلتھ کو کنسنٹریٹ کریں اور ٹریڈنگ اکنامی چلائیں. ٹریڈنگ اکنامی انہوں نے سیکھی تھی جب یہ سعودی عرب میں تھے عربوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. مگر اللہ کبھی تو انسان کچھ کرتا ہے، مگر اللہ جو ہے وہ بھی تو بیٹھا ہے نا، وہ کبھی کچھ اور کر دیتا ہے. یہ جو ایران عراق وار ہوئی ہے نا 26 فروری کو، اب دنیا کبھی ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. یہ دبئی شبئی قطر ایمریٹ سے ختم ہو گئے. پھر کہانی مک گئی. اب باری ہماری آ گئی ہے. کراچی ول بی دی سینٹر ہب آف دی اکنامکس، میری ٹائم اینڈ دی جغرافیکل امپورٹینس آف دیٹ ایریا ان another 5 years. آپ جس طرح مرضی گھما لیں، پہیا کراچی میں جا کے رکے گا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ، اچھا دوسری بات، پاکستان ایز اے کنٹری
کسی خطرے میں نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اٹھاتے ہیں یہ ایشو کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ٹکڑے ہو جائے گا اور بالکنائزیشن ہو جائے گی. پاکستان کا سب سے بڑا پروٹیکٹر جو ہے وہ انڈیا ہے. اچھا. ایک بیلکنائز پاکستان خدا نہ خواستہ از اے ٹربل فار انڈیا رادر دین اسٹیبل پاکستان. دیکھیں اسٹیبل پاکستان ہے نا تو آپ کسی بندے سے بات تو کر سکتے ہیں نا. اگر یہ بیلکنائز ہو گیا سندھو دیش بلوچستان یہ ادھر تو یہ تو عذاب بن جائے گا. یہ طالبان جو کابل سے اٹھے یہ سیدھے دہلی پہنچیں گے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ تو پاکستان کی جغرافی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کرے. میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ کچھ ایریا افغانستان کا آکوپائی کر کے کابل تک اس کو بھی ہمارے اندر شامل کر لیا جائے. میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ کوئی نہیں کہے گا وہ ہمارا علاقہ ہے. پختونستان کو ادھر لے لیں, ان کو فارغ کریں. ایک کنٹری جس کو ڈیوائیڈ کر دیں وہ افغانستان ہے. اس کنٹری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو وہ افغانستان ہے. دا اونلی کنٹری ہو اپوزڈ آر ایگزسٹینس ان 1947 ان دا UNO واز افغانستان. آج بھی وہ ڈیورنٹ لائن پہ ٹائیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈیورنٹ لائن پہ ان کی ٹائیں بندی ہوتی. آپ ان کے آدھے حصے کو قبضہ کریں ملٹریلی اور فارغ کریں ان کو. کیا یہ ممکن ہے آج کے دور میں کسی ملک پہ قبضہ کرنا؟ انشاءاللہ. ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں نا. نہیں, ہم نے تو 78 سے افغان باقی کوثار باقی اور بہت کچھ ایسا کیا ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں نا. طالبان کس کے غیر تھوڑی ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں نا. سارے طالبان جو لیڈر ہے جنہوں نے طالبان امریکہ کے کندھے پہ گئے تھے وہ سارے اسلام آباد میں رہتے ہیں نا آج بھی. یہ سراج الدین حقانی کہاں رہتا تھا؟ یہ جو آپ کا دوسرا جو ہے کیا نام ہے حکمت یار کہاں رہتا تھا؟ یار ہمارے بچے بگڑ گئے, ہم ان کو سنبھال لیں گے. بچے ہمارے ہی ہیں نا, یہ سارے ہم نے نہیں پالے. لیکن یہ تو ہمیں بڑا زخم دے رہے ہیں. یار بچہ بگڑ نہیں جاتا بعض دفعہ. اچھا. بچہ آوارہ بھی ہو جاتا ہے, گڈا بھی ہوتا ہے, بدماش بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ بچے کو مارنا بھی پڑتا ہے. ہے تو ہمارے بچے نا. بچے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افغان نیشنلزم ہے نا, افغان نیشنلزم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افغان نیشنلزم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افغانستان ایک ملک نہیں ہے. آپ پاکستان کو نہیں توڑے, افغانستان کو توڑے. آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کہاں پہ میں غفار خان کے جنازے میں جلال آباد گیا تھا اپنی گاڑی لے کے. اچھا. جلال آباد اور پشاور میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی جگہ. تو وہ ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یار میری بات سمجھ رہی, تم میری بات نہیں سمجھ رہے. کیا کابل دہلی کا صوبہ نہیں تھا؟ ہاں وہ تو پھر پہلے یہ بھی ہے, سارے متحدہ ابھی تو بھائی ہم واپس لے رہے ہیں نا, ہمارا علاقہ ہے. دہلی کا صوبہ کابل تھا یا نہیں تھا مجھے بتاؤ نا. بالکل تھا. اور دہلی کا حکمران کون تھا؟ ہم تھے نا. تو ہم کیوں چھوڑ دیں کابل کو؟ آپ الٹا چلے نا, آپ الٹا چلے, آپ سیدھا نہیں چلے. آپ تو سنیں وہ قبضہ کر لیں گے, ہم کریں ہم ادھر, ہمیں کابل واپس چاہیے. ہمارا جو بادشاہ ہے جس نے ہماری اس کنٹری میں امپائر کھڑی کی ہے, بابر, اس کا مقبرہ کابل میں ہے. تو ہمیں اپنے بادشاہ کا مقبرہ چاہیے واپس. ہم انشاءاللہ لے لیں گے اس کو. آپ ریورس چلنا شروع کریں نا, یہاں سے ٹینک چلائیں اور چلتے شروع ہو جائیں. آپ الٹا چل پڑیں گے, یہ پاکستان خطرے میں ہے, پشاور میں یہ ہو جائے گا, یوں چلیں, ادھر چلیں. اور جو پختون بیلٹ ہے افغانستان کی, جو کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے صوبے تھے, 2 صوبے تھے انڈین سب کانٹیننٹ کے, ایک کا نام تھا قندھار اور ایک کا نام تھا کابل. ایم آئی رائٹ؟ تھے ہسٹری میں. گورے نے کنسیڈ کیا تھا نا, گورے نے تو وارلڈ کو دے دیا تھا. وہ وارلڈ بھی ہمارے علاقے کا تھا. وہ اپنے صوبے واپس لے لیں, ختم ہو گئی بات. پاکستان تو انشاءاللہ ایکسپینڈ ہونے والا ہے, آگے بڑھے گا, یوں چلے گا ادھر سے. چلیں آگے بڑھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ لوگوں کے پتہ نہیں اس کے پر کیا ریئیکشن ہوگا یا کیا لوگ سوچتے ہیں, اگر آپ عمران خان کی جتنی گورنمنٹ رہی ہے, جتنا عرصہ,
اتنے عرصے کا ان کا کمپیریزن کر لیں اگر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ کیا اس میں؟ یار دیکھو میری ایک بات سنو، تم لوگ نا ایک پھر وہ کہوں گا ایک بڑی عجیب سی ایلوژن میں چلے گئے ہو. اچھا، جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا، کیو بلاک میں بیٹھا ہوا ہے، منسٹر تو پولیٹیکل آتا ہے نا، جو باقی بیٹھا ہوا ہے نا اے بی سی ڈی جو کیو بلاک ہے، وہ سارا منسٹروں کے اوپر شام کو ہنس رہا ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ یہ جو سیاستدان باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسمبلی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار، تھینک یو ویری مچ. کرنا تو ہمیں نہیں ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک دن میں کسی کام سے عمران خان نے مجھے بلایا، میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کمرے کے سینٹر میں کھڑا ہے، عمران خان، اچھا، اور اس کے آس پاس 4-5 منسٹر کھڑے ہیں اور بڑے خوش کھڑے. تو جیسے ہی عمران خان نے مجھے دیکھا، میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو عمران خان نے آواز دی، یار شبر آ جا آ جا، مسئلہ حل ہو گیا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا، پاکستان کی معیشت کا مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، میں نے کہا یار پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، 3 منسٹر سینئر منسٹر ساتھ میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کوئی کہانی آ گئی ہوگی. کہنے لگا یار وہ آف شور میں آئل نکل آیا. اچھا، بالکل ایک بڑا بیان آیا تھا اور بہت خوشیاں تھیں. ٹھیک ہے سر. اچھا، میری ساری زندگی اپنی فارم میں آئل ایکسپلوریشن میں گزری ہے. تو میں نے باہر نکل کر اپنے پارٹنر، کنسرن پارٹنر کو ٹیلی فون کیا کہ یار یہ آف شور میں ڈرلنگ کون کر رہا ہے، کمپنی کا کیا نام ہے، ہمارے کلائنٹ ہیں سارے فرگوسن کے. اس نے بتایا یہ ڈرلنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اس کو تو فون کر کے پتہ کر یہ کیا کہہ رہا ہے پی ایم. اس نے کہا شبر صاحب کوئی کلو بھی نہیں ہے. اچھا، کوئی کلو بھی نہیں ہے. کوئی نکلا کوئی نہیں. پھر. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ قصور عمران خان کا ہے؟ کسی بیوروکریٹ نے کوئی فائل تو بنائی ہوگی نا، کوئی ٹیلی فون تو کیا ہوگا نا پی ایم کو کہ سر آئل نکل آیا ہے، کوئی بریفنگ دی ہوگی. کوئی بریفنگ دی ہوگی. تو اس کو کوئی بندہ لا کے اسکرین پہ آپ سے گولی کیوں نہیں مارتے؟ آپ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کو بلائیں نا کہ جس آدمی نے یہ بریفنگ پی ایم کو دی تھی کہ یار پی ایم تو بیچارہ پولیٹیکل آدمی ہے، اس نے کہا نکل آیا تو یار اعلان کر دو، اور کیا کروں گا میں. اس کو کیا پتا کہ یہ آئل ڈرلنگ کیا ہوتی ہے، کیسے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون کمپنی ہے. ٹھیک ہے، اوور آل جانتا ہوگا. تو منسٹری آف پیٹرولیم کے جن بندوں نے یہ بریفنگ دی تھی ان کو کسی نے کبھی کچھ نہیں بولا. آپ کا کیا جواب تھا خان صاحب کو جب میں تو وہاں سے نہیں، مجھے تو اس میں اندر کمرے میں کھڑا تھا، اس وقت بھی یقین تھا کہ یہ کہانی نہیں ہے، مگر میں 4 سینئر منسٹر اور پی ایم کہہ رہا ہے کہ آئل نکل رہا ہے تو میں تو خاموشی سے نکل کے باہر آ گیا. منسٹر کون کون سے تھے، کچھ یاد ہے؟ میرا خیال ہے اسد عمر بھی تھے، علی زیدی صاحب بھی تھے. نہیں کوئی وہ بیچارے سارے دیکھو یار میری بات نہیں سمجھے. سمجھ رہا ہوں. یار وہ جو کوئی سمری آئی ہوگی نا، یس. کوئی نوٹنگ کہیں سے آئی ہوگی نا، اور وہ بھی بڑا اسٹائل ہے سر کسی کو دسنا نہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا، دسنا نہیں کسی. دسنا نہیں کسی کو. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ایک اور بات بتائیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک بندے نے اعلان کیا کہ پاکستان میں سعودی عرب کی $120 بلین کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. آنے والی ہے، بالکل. اس کا کیا بنا؟ انتظار کر رہے ہیں. نہیں کیا اس نہیں، سوال میرا یہ نہیں ہے. سوال یہ کیا اس بیان دینے والا قصوروار ہے؟ وہ بیچارہ نہ وہ اکنامسٹ ہے نہ وہ ڈیل کرتا ہے، اس کو کسی نے سمری بنا کے دی ہوگی نا. مانتے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف، نواز شریف، مشرف صاحب، عمران خان، یہ تو جب آپ اس کو اس کٹہرے میں بند کر دیتے ہیں جس کو آپ پی ایم ہاؤس کہتے ہیں اسلام آباد کا، تو وہ تو قیدی ہے، وہ تو ایک قیدی ہے. ہی از اے پرزنر. وہ اڈیالہ میں قیدی نہیں ہے، یہاں قیدی ہے، وہ ایکچولی قیدی ہے. یہ میں 5 گورنمنٹوں کے ساتھ کام کرنے کی بات کہہ رہا ہوں. ایکچولی قیدی ہے وہ. اس کو جو فائل میں آئے گا وہی کرے گا نا یار. اور فائل میں کیا آ رہا ہے وہ کیا تمہارے خیال میں، تم بتاؤ کیا آج فائل میں جو آ رہا ہے وہ سچ ہے؟ جو فائل میں لکھا جا رہا ہے کیا وہ ٹینٹڈ نہیں ہے اور وہ کسی وہ حقیقت سے دور نہیں ہے؟
آپ شاید جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، جب ایوب خان کا آخری دور تھا، اس زمانے میں پریس اتنا آزاد نہیں تھا، پریس اتنا تھا بھی نہیں، تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹائم کا ایک الگ ایڈیشن چھپا کرتا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے. اچھا. الطاف گور صاحب چھاپا کرتے تھے کہ یہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے، اور اچھا اصلی والا پاکستان ٹائم کچھ اور ہوتا تھا. تو سر یہ جو میں نے کہا نا، میں نے جس سے بات شروع کی تھی، یہ نمک کی کان ہے، اور یہ نمک کی کان دنیا میں ہر جگہ اسی سسٹم نمک کی کان ہوتا ہے. لیکن زیدی صاحب کیا بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے اور اتنی اس کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ نہیں ہے، اس کو پوچھا نہیں جا سکتا؟ طاقتور نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے. پنڈی شہر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان میں ایک بفر زون ہے، اس کو بیوروکریسی بولتے ہیں. دوبارہ سمجھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. پرائم منسٹر ہاؤس ہے، ایک نیشنل اسمبلی ہے اور ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے. یہ ہے نا پاکستان کا جہاں سے ایگزیکٹو آرڈر نکلتے ہیں. جی. یہ یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ڈی گراؤنڈ کے پاس. ان کے اور عوام کے درمیان میں ایک فائر وال ہے. اس فائر وال کو بولتے ہیں گریڈ پاکستان سپیریئر سروس. اس کا چپراسی سے لے کر گریڈ 22 تک وہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہے. کیوں ہے پاورفل؟ اس لیے پاورفل ہے کہ پرائم منسٹر کوئی آرڈر پاس کرے گا نا تو پھر بھی اس کی انگریزی سیکشن آفیسر بنائے گا، اور سیکشن آفیسر ایسی بنائے گا کہ پرائم منسٹر کے باپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا لکھا کیا تھا. اچھا، یہ بیوروکریسی بنائی تھی گورے نے ہم لوگ جیسے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. 47 میں وہ چلے گئے، ہم نے ان کو ایز اٹ از کاپی کر لیا. گورا صاحب تھا نا، گورا صاحب، اب گورے صاحب کی جگہ براؤن صاحب آ گیا. اب براؤن صاحب جو ہے وہ سارا دن بیوقوف بناتا رہتا ہے حکمرانوں کو، جائز ناجائز. اچھا، اب میں آپ کو اس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی سناتا ہوں. آپ اسلام آباد کے آج کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں، جو گریڈ 1 سے 16 تک لوگ ہوں گے نا، ان میں سے 70% مولوی ہوں گے. اچھا، مولوی ہوں گے. مولوی نہیں، مطلب نہایت مذہبی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ سیکرٹری اپنے جو کیو بلاک، اے بلاک، ڈی بلاک، سب کی کوریڈور میں باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے دیکھا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے. وہ بیچارے سارا دن حرام خوری، کرپشن دیکھتے دیکھتے مایوس ہو کے مذہبی ہو گئے. یہ میں آپ کو بات کروں، یہ میری اپنی تجربہ ہے. یہ وہ بیچارے کیونکہ سارا کام تو وہی کرتے نا، فائلیں آ رہی ہے جا رہی ہے، کمیشن آ رہا ہے جا رہا ہے، مگر ایک گریڈ 1 سے 16 سے بندے کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو وہ بیچارے کلرک ہیں، سارے کلرک، جونیئر آفیسر، تو وہ بیچارے اب کیا کریں. تو اس میں ان کے پاس جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ یار مذہبی ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لی، پھر مغرب کی پڑھ لی، پھر عصر کی پڑھ لی، شلوار اونچی کی، نماز پڑھ لی، اور وہ ایمانداری سے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ آج چلے جائیں نا اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں نیچے والے میں، تو اس میں سے 70-80% ہزارہ کے اور ایبٹ آباد کے ہیں. اس کی وجہ بس وہ علاقے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے گئے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ بیچارے جو ہے نا وہ ایک الگ ہی قوم ہے. اب آ گیا 17 سے لے کر 22 والا. 17 سے 22 والا جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بندے کو کوئی سزا نہیں ہوگی. جو اپنی کلاس کا ہے اس کو سزا نہیں ہوگی. نہیں، جو میرا CSS کا ہے، جی ہاں، میں میں کبھی اپنی فائل پہ نہیں لکھوں گا کہ مجاہد حسین ایک کرپٹ آدمی ہے، اس کو سزا دے دو. یہ میں کبھی نہیں لکھوں گا فائل پر. زندگی میں مر جاؤں گا، یہ ہماری لائلٹی کی قیمت ہے. کبھی کوئی سول سروس والا سیاستدان کو گالی دے دے گا، فوج کو گالی دے دے گا، کچھ بھی کر دے گا، صحافیوں کی طبیعت صاف کر دے گا، کبھی اپنے دوسرے باس 18 والے گریڈ کی کوئی خلاف بات نہیں کرے گا. ان کی ایک بڑی اسٹرانگ لائلٹی ہے جو انہوں نے گورے سے لی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ یا تو اس سسٹم کو بریک کر سکتے، بریک آپ نہیں کر پا رہے
اچھا میں بریک کرنے کی بھی آپ کو بات ترکیب بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کے اس بیوروکریسی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے نا, تو شاید بیوروکریسی کی ایفیشنسی بہتر رہی ہے شروع کے 1-2 سال مشرف کے. یہ عام آدمی کا تجربہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکنس نے یہ کہا کہ آپ بیوروکریسی کو نیچے کریں اور ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں. اچھا ٹھیک ہے. ریگولیٹری اتھارٹی کون ہے؟ فائنینس کی ریگولیٹری اتھارٹی اسٹیٹ بینک, کارپوریٹ لا کی ریگولیٹری اتھارٹی SECP, آئل کی ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا, الیکٹریسٹی کی ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا, اور FBR کی ریگولیٹری اتھارٹی FBR. ٹھیک ہے. اور یہ 5 ریگولیٹری اتھارٹی بنی مشرف کے زمانے میں. ان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ ان ریگولیٹری اتھارٹی میں ٹیکنیکل لوگ رکھے جائیں گے, ان کے پاس پاور ہوگی, وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے, وہ اپنی فیلڈ کے لوگ ہوں گے. آپ بتائیں ان ریگولیٹری اتھارٹیز کا کیا بنا؟ جس مقصد کے لیے اوگرا بنی تھی, جس مقصد کے لیے نیپرا بنی تھی, جس مقصد کے لیے FBR کو PRS بنانا تھا, وہ نہیں ہوا. صرف 2 اتھارٹی جو تھیں وہ ٹیکنیکلی چل سکیں, ایک اسٹیٹ بینک اور ایک SECP. آپ دیکھ لیں آج بھی ان دونوں کی پرفارمنس پاکستان کی بیوروکریسی سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو علاج ہے نا وہ پرسنلائز نہیں ہے. آپ آج بھی نیپرا کے اندر اپائنٹمنٹ کو صحیح کر دیں. اب آپ نیپرا میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نیپرا میں جو بندہ اپائنٹ کرتے ہیں ممبر ہر صوبے سے, وہ ریٹائرڈ آپ کا ہوتا ہے. پھر فائدہ کیا؟ اگر آپ نے نیپرا میں ریٹائرڈ وابڈا والے کو ہی لگانا ہے یا اوگرا میں ریٹائرڈ لگانا ہے DG پیٹرولیم والے کو ہی, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ منسٹری میں رہنے دو اس کو. آپ اچھا یہ بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, مگر آپ بالکل سمپل اسٹڈی کر لیں نیپرا کی, آپ سمپل اسٹڈی کر لیں اوگرا کی. اور اوگرا, اچھا جب اوگرا اور نیپرا پاورفل ہیں تو منسٹری آف پیٹرولیم پاورفل کیوں ہیں؟ آپ کو آہستہ آہستہ ملٹری پیٹرولیم کو ختم کر کے یا اس کو نیچے لانا چاہیے تھا نا. تو بیوروکریسی نے وہ جو امریکنوں نے نسخہ دیا تھا وہ بھی ختم کر دیا. اچھا اب آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ریگولیٹری اتھارٹی جس نے کام کیا اور آج وہ کامیاب ہے, نادرا. پہلے یہ کام شناختی کارڈ کا گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا نا, آپ نے نادرا بنا دی نیشنل اتھارٹی. آپ دیکھیں کام چل رہا ہے, آپ دیکھیں کام چل رہا ہے. چونکہ نادرا کا چیف ایک ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ کام جانتا ہے, کمپیوٹر کا بندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ سیکرٹری کمیونیکیشن تھا, پھر وہ سیکرٹری ٹورزم ہو گیا, پھر ٹورزم سے سیکرٹری مذہبی افیئر ہو گیا. تو آپ مجاہد صاحب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ بڑی آبویس ہے, مگر کبھی بھی اسلام آباد کی نمک کی کان یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی. مگر اب یہ شاید محسن نقوی کی بات ہو جائے. اچھا اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب یہ بالکل نئی کہانی ڈال رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوروکریسی بنی ہوئی تھی نا پنجاب میں 4 ہے نا اس وقت, ایک تو فیڈرل کی بیوروکریسی ہے اور 4 صوبوں کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کی ہم نہیں بنائیں گے, اب ہماری نوکریاں بڑھ گئی ہیں, اب یہ 14 ہو جائیں گی. تو وہ اس ماڈل پہ جا رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اچھا یار نوکری اچھی ہو گئی نا, ایک میں بن جاؤں گا چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب. تو وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں, اور وہ شاید یہ چلن بھیج بھی دیں. ظاہر ہے ہر صوبے کا اپنا چیف سیکرٹری ہوگا, سیکرٹری تو ہوں گے. وہ تو اپنی نوکریاں بڑھانے والی بات کر رہے ہیں نا, وہ اپنی نوکریاں بڑھانے والی بات کر رہے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈریپ بنائی, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. اب منسٹری آف ہیلتھ اور ڈریپ کا چیف کون ہوگا اور ڈریپ کا چیف کیسے بنے گا؟ اچھا اب میں ایک آپ کو آخری نسخہ بتاتا ہوں پاکستان کے صحیح کرنے کا. یہ میں نے ریگولیٹری اتھارٹی بنائی نا, اسٹیٹ بینک, SECP, نادرا, FBR, اوگرا, نیپرا, نادرا, ڈریپ اور نادرا. آپ صرف ایک کام کریں, کچھ نہیں کریں, کسی کی گورنمنٹ ہو, جب یہ آدمی اپائنٹ ہو چیئرمین,
آپ اس کی ایک پبلک ہیئرنگ کریں جس میں سارے سینیٹر لوگوں کو بٹھائیں, اس آدمی کو سامنے بٹھائیں اور اس آدمی کو یہ کہیں گے تو ثابت کر کے تو صحیح چیئرمین کے لیے آیا ہے, اور اس پبلک ہیئرنگ کو ٹی وی پہ دکھایا جائے, ٹی وی پہ ریلیز کر دیں. 80% امیدوار آئیں گے ہی نہیں. امریکہ میں بڑی پوسٹ کی پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, آ جائیں, آپ بننا چاہتے ہیں, شوق ہے ناظرہ چیئرمین بننے کا, آ جائیں ٹی وی پر, سامنے آپ بٹھائیں 15 سینیٹر اور 3 ممبر اسمبلی اور 5 صحافی اور 3 جج, اور وہ اس سے پوچھے بھائی تم بننا چاہتے ہو ناظرہ چیئرمین, تم بتاؤ تم کیا کرو گے. جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ چیئرمین FBI بنے تھے, آپ نے کیا کیا, پھر دیکھیں وہ, اور اس کو کر دیں پبلک ہیئرنگ, ٹی وی پر آپ چل رہی ہو. وہ 50% بندے تو آنے کی کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ڈالیں گے, پیچھے سے فائل سے لگا دی, پرائم منسٹر سے کہہ دیا, پبلک ہیئرنگ کر کے آ جائے سامنے آدمی. تو میرا مجاہد صاحب کہنے کا مقصد یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا, یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں, یہ دنیا کے نظام میں اب چل رہی ہیں. مگر آپ مجھے بتائیں, یہ بات جو میں نے آپ سے ابھی کی ہے سول بیوروکریسی کے بارے میں یا اتھارٹیز کے بارے میں, کبھی آپ نے کسی اور سے سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ اتنی ڈیٹیل سے نہیں. ہاں, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ بینک, SECP, نادرا, اوگرا, نیپرا, ڈریپ اور FBR, اگر یہ اتھارٹیز کام کریں تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام آباد آنے کی. کراچی والا کراچی بیٹھ کے کام کرتے رہے, وہ کرتے رہے, ان سب کی آن لائن ہو, ویب سائٹ ہو, کام چل رہا ہو. یہ فلائٹوں بھر کے ڈیلیگیشن آ رہی ہے اور ڈیلیگیشن جا رہی ہے اور ڈیلیگیشن آ رہی ہے اور ڈیلیگیشن جا رہی ہے, ضرورت کیا ہے؟ تو سر یہ ساری کہانیاں اس لیے پیش کرتی جا رہی ہیں, یہ ساری جو آپ کنٹینیوشن کر رہے ہیں اس سارے کرپشن کی, یہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. جس طرح آپ نے ایک بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے اور ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, ہو سکتا ہے لوگ آپ سے اختلاف کریں یا کر سکتے ہیں, نظر مختلف ہو, کہیں آپ کو امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ نہیں, امید نہیں, میں امید کی کرن نہیں, مجھے تو بالکل صاف روشن سورج نظر آ رہا ہے. اچھا, میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2029 کے الیکشن میں جین زی کی کاکروچ پارٹی الیکشن جیتے گی. اچھا, آپ بنتا دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ بن گئی ہے. اچھا, اور یہ لوگ جو بچے ہیں جو کہ ابھی یہ کبھی بھی اس سسٹم کو ووٹ نہیں دیں گے, اگر ان کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ان پہ جا کے کوئی اور امپوز کر دیں, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ نے ان کو رائٹ آف ووٹ دے دیا, کبھی رائٹ آف ووٹ دے دیا, تو یہ پورے نظام کو جلا کے رکھ دیں گے اور صحیح کر دیں گے. یہ نہیں کہ کوئی برائی کریں گے, یہ بالکل سیدھا کر دیں گے پاکستان کے نظام کو, اور پاکستان کا تمام نظام ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ 2 الیکشن یا 1 الیکشن فری اینڈ فیئر کرا دیں اور جین زی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کو یہ بگاڑ کے نہ رہے کہ 3 بسیں دے دیں, 4 بسیں چلی گئی, بس آ گئی, بس چلی گئی, میرے ابا نے یہ کیا تھا, میری ابا نے یہ کیا تھا, یہ سب کہانی ختم ہو جائے گی. یہ تو اب آج کل یہ تو اب تو یوٹیوب اس کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا, AI کا زمانہ ہے. تو وہ تو آپ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے. دیکھیے مجھے نا بعض دفعہ نا مجھے پاکستان کے لوگوں کی بیوقوفی پہ یا ان کے الفاظ کے غلط استعمال پر کبھی افسوس بھی ہوتا ہے, کبھی رونا بھی آتا ہے. وہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں کاکروچ نہیں ہے بلکہ ہمارا نوجوان شاہین ہے. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کو بیچارے کو کب تک گھسیٹیں گے. ٹھیک ہے, اچھا میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے کبھی شاہین دیکھا ہے؟ کیا شاہین اصل میں کوئی ہے؟ از دیئر اینی برڈ بائی دا نیم آف شاہین؟ کوئی چیز ہے؟ شاہین تو ایک ایلوژن ہے نا. اگر کوئی ہے بھی تو کسی بچے نے تو نہیں دیکھی نا. اچھا, کاکروچ کو وہ روز دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جاہلوں والی باتیں کہ ہم شاہین ہیں, علامہ اقبال کے شاہین ہیں. وہ علامہ اقبال کے شاہین 70 سال سے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو وہ علامہ اقبال کے شاہین جو ہے, تو یہ جو ریئلٹی اس طرح کی باتیں کہ ہم علامہ اقبال کے شاہین ہیں, ہم تو کاکروچ نہیں ہیں,
یہ کاکروچ جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس جگہ پر جہاں پر اندھیرا ہو، گند ہو. یس. تو کاکروچ کیوں نہیں ہو پاکستان میں؟ پاکستان میں اندھیرا بھی ہے، گند بھی ہے، تو کاکروچ تو پیدا ہوگا نا. ایم آئی رائٹ؟ کاکروچ تو پیدا ہوگا نا، کیونکہ یہاں اندھیرا بھی ہے، گند بھی ہے، اور آپ نے کبھی اسپرے بھی نہیں کیا ہے پراپر، تو کاکروچ تو پیدا ہوگا. شاہین کہاں سے آ جائے گا؟ شاہین تو پہاڑوں پر ہوتا ہے بھائی، اور شاہین تو ریئلٹی میں ہے ہی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. کوئی پرندہ شاہین نام کا کوئی پرندہ نہیں ہے نا. کوئی ہوتا ہوگا شاید علامہ اقبال نے دیکھا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، مجھے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، مجھے تو ریئلٹی نظر آ رہی ہے. میں تو بالکل کلیئر ہوں، میں تو اس بات پر مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، مجھے اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ نظام اپنا ٹائم پورا کر گیا ہے. نواز شریف صاحب کی بھی عمر 73 سال ہے، زرداری صاحب کی عمر بھی 73 سال ہے، اور عمران خان کی عمر بھی 73 سال ہے تقریباً. ٹھیک ہے. تو یہ پرانی ٹیم اگلے میچ میں نہیں آ سکتی. اب یہ میچ اگلی سیریز جو ہوگی اس سیریز میں یہ میچ میں یہ نہیں آئے گی. اب جو ان کی سیکنڈ ٹیم ہے، مریم نواز اور بلاول یا آصفہ، بالکل ان کو پورا موقع ملنا چاہیے، مگر اگر جب میرٹ پہ آ کے وہ کھڑا ہوں گے تو ان کے سامنے اپنے باپ کی لیگیسی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے سامنے وہ پروگرام ہوگا جو وہ دینے کو تیار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز یہ کہے کہ جی ہم تو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں پنجاب میں، ابھی بھی 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، مگر ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دکانداری نہیں چلے گی. تو یا تو مریم نواز صاحبہ کوئی پروگرام دے دے، وہ پروگرام تو ان کے پاس نہیں ہے. تو اب جو 29 کا الیکشن ہونے والا ہے، جو بھی الیکشن ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ تمام ایگزسٹنگ. اچھا، اب آپ اس میں مجھ سے ایک سوال کریں گے، اور آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ کہانی ہمیشہ چلتی رہی کہ جب ایک نیا سسٹم آتا ہے پرانے کو خراب کر دیتے ہیں، پھر وہ نیا سسٹم بھی 10-12 سال کے بعد تباہ ہو جاتا ہے. بالکل لاجیکل ہے. تو مگر یہ کہ مجھے لگتا ہے، میری فیلنگ ہے کہ اس دفعہ نئے سسٹم میں جو لوگ نئے سسٹم میں بالکل اپیرنٹلی سامنے آتے رہے ہیں وہ اب سامنے نہیں آئیں گے. وہ کیسے؟ ضرورت نہیں ہے ان کو. کہ ہمارے تو ویسے بھی ایک کلچر ہے، عمر تھوڑی بھی ہو، زیادہ بھی کہتے ہیں ہم چھوٹی عمر کر کے ہم جونیئر ٹیمیں کھیل لیتے ہیں اپنے آپ کو جوان ثابت کرنے کے لیے. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ نہیں، یہ اتنی بڑی جو بریڈ ہے یہ اتنی آسانی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گی. کون سے؟ یہ جو ایلیٹ ہے، یہ جو ایلیٹ ہے، آدھے گھنٹے کی بار یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی ایلیٹ نہیں ہے، ان کی پیروں میں زمین نہیں ہے، ریت ہے. یہ تو آدھے گھنٹے کی مار نہیں، یہ تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، لوگ اتنا ماریں گے. جو سعد رفیع غلط نہیں کہہ رہا ہے، اتنا ماریں گے لوگ کہ پجیرو گاڑیوں کو نکلنے کا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، شاید آپ نے اس چیز کو آبزرو نہیں کیا ہو. جب 27 دسمبر جو بھی تھا، 2007 تھا یا 7 تھا، جب بے نظیر بھٹو کو مرڈر کیا گیا تھا 2007 میں، تو میں نے وہاں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی تھی. میں سڑک پہ کھڑا ہوا تھا، میرے پاس زمانے میں کلٹس تھی، تو انہوں نے میری اس کلٹس گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا، ایک بڑی گاڑی سے اس کو آگ لگا دی. اچھا، صرف بڑی گاڑیوں کو آگ لگائے تھے لوگ، چھوٹی گاڑیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو یہاں آپ کو بڑی گاڑیاں آگ میں یہ ساری پجیرو شجرو آگ آپ کو نظر آئیں گی، آگ لگی ہوئی یہاں پہ. اگر آپ نے ابھی بھی آپ کو صحیح نہیں کیا، یہ جو آدمی جس بچے کے پاس پنڈی سے اسلام آباد آنے کے لیے کرایہ نہیں ہے، آپ کے خیال میں وہ پجیرو سے نفرت نہیں کرتا؟ لینڈ کروزر سے نفرت نہیں کرتا؟ آپ اس نفرت کو کب تک دبائیں گے؟ کبھی مذہب کے نام پہ دبا دیتے، کبھی سی پیک کے نام پہ دبا دیتے، کبھی SIFC کے نام پہ دبا دیتے، کبھی کسی اور نام پہ دبا دیتے، مگر وہ نفرت دبتی تو نہیں ہے نا، وہ آہستہ آہستہ ابالنے کی طرف جا رہی ہے نا.
اور ایک دفعہ ابل جائے گی، وہ پھٹ جائے گی، آ کے پھٹ جائے گی. زیادہ ٹائم نہیں ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور میرا خیال ہے جنہوں نے جو یہ بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب یا جن سے وہ قریب ہیں، وہ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں اگر ہم نے آج بھی اس کو نہیں ہاتھ ڈالا اور صحیح نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. دیکھیں نا، ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے نا. دیکھیں نا، آج تو یہ ہے نا کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یار اگر بالکل اینڈ آیا تو ایک جگہ پہ آ کے رک جائے گی بات. مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو جلدی ہاتھ نہیں ڈالا تو وہ بات ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی. ان کا خیال ہے نا کہ وہ روک لیں گے، وہ رکے گا نہیں پھر. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ رکے گا نہیں. تو وہ اس لیے بہتر ہے کہ کر لیں. اور میں بہت زیادہ اچھا مستقبل دیکھتا ہوں پاکستان کا انشاءاللہ. اور پاکستان مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو آگے لے کے چلے گا. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایران، عراق، افغانستان، دبئی، سعودی عربیہ نے اس ریجن میں کس طرح آپریٹ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پورے علاقے میں واحد کنٹری ہیں جو نیوکلیئر پاور ہے. ہم واحد کنٹری ہیں جس کے پاس ایک بڑی آرگنائز آرمی ہے. ہم واحد کنٹری ہے جس کے پاس ایجوکیشن اور لیگل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں، خراب ہے سسٹم ہمارا، مگر ہمارے پاس لیگل سسٹم ہے. غلط یا صحیح، ہم ایک سسٹم کے ہمارے یہاں FIR بھی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ بھی ہوتا ہے، سپریم کورٹ بھی ہوتا ہے. سعودی عرب وغیرہ میں کچھ نہیں ہے، عراق میں کچھ نہیں ہے، ایران میں بھی سسٹم بڑا ویگ ہے. تو اس پورے علاقے میں اگر کوئی سویلائز کنٹری ہے تو وہ ہمیں اس پازیٹیوٹی کو کریش کرنا ہے. افغانستان میں کیا ہے؟ تو ہم اپنی پازیٹیوٹی کو انکیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور انکیش کرنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو ساری فلائٹیں دبئی آیا کرتی تھی وہ پاکستان آیا کریں. انشاءاللہ پاکستان آئیں گی، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ملک ہوگا. اس امید کے ساتھ اور کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ ایک بہتری آئے گی اور ایک اعلیٰ بہتری آئے گی. جی بالکل. اور وہ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ لوگ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. نوجوان تعلیم یافتہ کنفیوز نہیں ہے. اس نے طالبان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا. مانتے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی. ریجیکٹ کر دیا نا. آج کوئی پڑھا لکھا طالبان بندہ یہ نہیں کہتا کہ طالبان والا نظام ٹھیک ہے نا. وہ بھی تو آپ نے چورن بیچا تھا نا ایک زمانے میں. وہ چورن کوشش کی تھی نا کہ چورن بک جائے طالبان والا، وہ نہیں بکا نا. تو اب سارے چورن بک چکے نا. اب تو وائٹامن چلے گا. دیکھیے پہلے چورن بک رہے تھے نا، اب وائٹامن چلے گا. تو وائٹامن جب چلے گا تو وائٹامن تو ہمارا والا ہی چلے گا نا. تو وہ تو صحت افزا بھی ہوگا اور حیات بخش بھی ہوگا. ہاں حیات. جی. بہت شکریہ غازی صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت جلدی میں تھے آپ کی فلائٹ بھی ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ آئے اور ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں. اور ناظرین، ہم آپ کے تبصروں اور آپ کے جوابات کا انتظار کریں گے کہ آپ اس پر کیا ریئیکشن دیتے ہیں اور آپ زیدی صاحب کی باتوں کو کہاں دیکھتے ہیں، کس طرح ریٹ کرتے ہیں اور اس میں کتنی سچائی ہے. بہت شکریہ جی.